أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. آپ کیسے؟ الحمدللہ سب خیر وعافیت سے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی عباس عدنان، نشاط فاطمہ نقوی اور ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط رضوی، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ پہلے حالات فعل مضارع کے بارے میں، حالات فعل مضارع کے بارے میں. جی جو ہم نے ذکر کیا تھا فعل مضارع کے حالات، سب کو سمجھ میں آیا؟ فعل مضارع جو سنگل اگر فعل مضارع ہے، آگے پیچھے کچھ لگا ہوا نہیں ہے، سمپل، تو اس میں 5 خصوصیات بتائی تھیں، یاد ہے نہیں؟ 5 خصوصیات تھیں اس کے اندر. کیا مرفوع ہوتا ہے، پہلے تو 2 زمانوں کے لیے مثبت استعمال ہوتا ہو ہے. سکتا ہے، 2 زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حال کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی. دوسرا مرفوع ہوتا ہے. تیسرا مثبت ہوتا ہے. چوتھا مثبت اس کے ہوتا معنی ہے. خبری معنی ہوتے ہیں. خبری ہوتے ہیں. پانچواں اس کے معنی سادہ ہوتے ہیں. جی 5 ماضی سے خصوصیات ہیں. تحسین فاطمہ یاد ہیں آپ کو؟ تحسین فاطمہ خانم 5 خصوصیات ہیں. لیکن کبھی کبھی فعل مضارع کے آگے یا پیچھے کوئی چیز بڑھتی ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک نئی حالت نہیں پیدا ہو حالت جاتی ہے. پیدا ہوتا وہ حالت کیا ہے؟ مثلا اگر حال سے مخصوص کر دیں اور حروف تعین لا کے لام مفتوحہ تو پھر فعل حال بن جائے گا. سین یا صوفہ سے لگا دیں تو مستقبل سے مخصوص ہو جائے گا، تو فعل مستقبل ہو جائے گا. جی مرفوع ہوتا ہے. علامت عامل نصب آ جائے تو منصوب ہو جاتا ہے، پھر ہو جائے گا فعل مضارع منصوب. جزم دینے والے عوامل میں سے کوئی آ جائے اس کے شروع میں تو ہو جائے گا فعل مضارع. اب ایک نئی حالت ہو جائے گی فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم. تاکہ مثبت ہوتا ہے، حرف نفی اس پہ شروع میں آ جائے تو پھر یہ منفی ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی حالت پیدا کر لیتا ہے فعل مضارع منفی. فعل مضارع کے معنی خبری ہوتے ہیں. اگر استفہام آ جائے تو پھر یہ مضارع استفہامی ایک نئی حالت پیدا کر لیتا ہے، مضارع استفہامی. ایک خصوصیت تھی فعل مضارع مؤکد، اس کے معنی سادہ ہوتے ہیں. فعل مضارع کے معنی بولیے سادہ بغیر تاکید کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں کبھی کبھی ایک نون تاکید لگتا ہے اور اس کے معنی کو پھر تاکیدی کر دیتا ہے، ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے. فعل مضارع فعل مؤکد. فعل مضارع بولیے موقع. مؤکد. مؤکد بتایا تھا میں نے، اقتدا یؤکد تاکید. مؤکد اس میں فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول ہے غیر مفعول. ثلاثی مجرد. اقتدا یؤکد موقع. جی مؤکد. مؤکد اس میں فاعل، مؤکد اس میں مفعول یعنی تاکید کیا ہوا، تاکید شدہ. مؤکد یعنی تاکید کیا ہوا. تاکید شدہ. فعل مضارع مؤکد کب ہوتا ہے؟ کہا کہ اس سے اس کے آخر میں ایک نون تاکید ملتا ہے. نون تاکید. اب تاکید بتایا ملتا تھا ہے. کہ نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید. نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے. نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے. 2 طرح کا ہوتا ہے. کون سا؟ ثقیلہ اور نون مشدد. نون ثقیلہ، نون ثقیلہ. نون نون خفیفہ. ثقیلہ اور نون خفیفہ. 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 نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ مشدد نون کو. مشدد مشدد نون. نون یعنی تشدید جس کے اوپر، مشدد نون کو کہتے ہیں. کسے؟ جس پہ تشدید ہو. مشدد جس پر نون کو تشدید. مشدد نون. نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں. یہ نون تاکید 2 طرح کا. نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے. جی نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی فعل مضارع سے ملتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے دونوں نون میں، معنی کے اعتبار سے دونوں نون میں کیا فرق ہے؟ معنی کے اعتبار سے دونوں نون میں کیا فرق ہے؟ نون ثقیلہ میں زیادہ تاکید ہوتی ہے. نون ثقیلہ میں زیادہ طاقت ہوتی خفیفہ ہے. سے زیادہ تاکید اس میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی تو نون تاکید ہی ہے،
یہ بھی تو نون تاکید ہے، تاکید اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن نون ثقیلہ میں اس سے زیادہ تاکید. مثلا لا ینصرن ثقیلہ خفیفہ اگر ہے تو لا ینصر مثلا ینصرن ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد، لیکن لا ینصرن ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ تاکید اس میں زیادہ ہوتی ہے ثقیلہ میں. سمجھ میں آیا؟ یہ تو معنی کے اعتبار سے فرق تھا دونوں نون میں. لفظی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ استعمال کے اعتبار سے. مثلا استعمال کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں لگتا ہے، لیکن نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں. کہاں نہیں لگتا؟ 6 صیغوں میں. کون کون سے؟ چاروں تسنیہ دونوں جمع مؤنث. چاروں تسنیہ دونوں جمع مؤنث. دو ہے نا جمع مؤنث، غائب اور جمع مؤنث. چاروں تسنیہ کون کون سے صیغے ہیں؟ دوسرا، پانچواں، آٹھواں، 11واں. تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر. سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آیا نہیں؟ جی مولانا. لفظی اعتبار سے یعنی استعمال کے اعتبار سے یہ فرق ہے. 14 میں آ جاتا ہے صیغوں میں، مضارع کا فعل مریے سے 8 صیغوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب ہم ایک فعل مضارع کی گردان لکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا فرق ایجاد ہوتا ہے اس سے. کیا معنی میں تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا. نون ثقیلہ جب فعل سے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص اور معنی کو تاکیدی کر دیتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی. دیکھیے اگر آپ کو نہیں بولیں گے آپ سب ایسا تو نہیں ہے کہ بچے سب بڑے بڑے ہیں نا، اور آپ سب جانتے ہیں تحسین فاطمہ خانم کہ کتنی بھی آسان بات ہو جب تک زبان پہ جاری نہیں کریں گے، خالی زبان پہ جاری کرنے سے بھی بہت چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. بولنے سے آپ نہیں بولیں گی. اگلے دن اگر میں آپ سے یہی بات پوچھوں آپ بولنے میں ہچکچائیں گی، بول نہیں پائیں گی، الٹا سیدھا بولیں گی، ایسے ہو جائے گا. لیکن جب بولنے میرے ساتھ ساتھ بولیں گے، میرے سے آگے آگے. آپ نے نہیں دیکھا کلاس میں جو ایکٹیو بچے ہوتے ہیں وہ آگے آگے بولتے ہیں، جیسے استاد کیا ایسا جی ایسا یوں آگے آگے. تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے ظاہر سی بات ہے استاد بھی یعنی وہ ایسے بچوں سے امپریس ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو کتنا اچھے سے یاد کر کے آئے ہیں، اسے یاد ہے. اور جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں چاہے جتنا انٹیلیجنٹ ہو وہ سوچتا ہے ناکارہ ہے، یہ ناکارہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. تو بولا کیجئے، بولا کیجئے. ابھی تو ایسی بات تو ہے نہیں جو کوئی ہارڈ جرأت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک فعل مضارع کی گردان لکھتے ہیں سمپل، پھر اس کے بعد ہم نون تاکید لگانا شروع کرتے ہیں ثقیلہ، پھر بعد میں خفیفہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یضربو بولیے سب لوگ یضربانی یضربونا یضربونا یضربنا کیا کرنا چاہ رہی ہے عیسیٰ؟ گردان بھول گئی ہے، یاد نہیں ہے؟ تضریبو تضریبانی تضریبونا تضریبونا. آپ کو نہیں پتا 9ویں صیغے میں جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے رئیسا جی. اور اس میں واو ہوتی ہے. تضریبونا 10ویں صیغے میں ہے وہ تضریبینا مؤنث غائب مؤنث میں یا ضمیر تضریبینا تضریبانی تضریبانی تضریبنا. بولیے سب لوگ کچھ بول رہے ہیں. اس فصل میں جو کمر توڑی ہے یا یہ کہا جائے کہ کلاس بڑی مایوس کن سی رہی ہے وہ ناز فاطمہ سمرین کی خاموشی نے. پہلے بہت اچھا بولتی تھی، پڑھتی تھی، سب کچھ ایکٹیو رہتی تھی، لیکن اس کلاس میں جب سے یہ والی فصل شروع ہوئی ہے
ناس فاطمہ سمرین نے واقعاً بہت غلط کیا، بالکل ہی ایسی ہو گئی جیسے مہمان ہیں. غلط بات ہے. ناس فاطمہ سمرین بولا کیجیے، آپ لوگ اگر نہیں پڑھیں گے نہیں بولیں گے تو السلام ایسے تھوڑی علیکم. چلے گا. وعلیکم السلام. تشریف لا. ٹھیک ہے. نظربو ٹھیک ہے نہیں. جی اضربو نظربو نظربو لکھا سب نے، لکھ لیا سب نے. جی چلیے اب اس میں ہم کیا کریں گے، نون ثقیلہ لگائیں گے، نون تاکید لگائیں گے، وہ بھی نون ثقیلہ. نون تاکید میں بھی نون ثقیلہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے پھر آپ ہر صیغے میں غور کیجئے گا کس میں کیا تبدیلی کیا چینجنگ آئی ہے، کیا فرق آیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. مثلا یضربن کیا یضربن یضربن یضربانی. ٹھیک ہے. یضربن یضربانی یضربن یضربن یضرب. ٹھیک ہے. تضرب تضرب بولیے سب لوگ. تضرب تجرب تجربن تضربان تجربان یضرب تجربن یضربن یضربن تضریب بولیے. یضربون زبان میں نضربن. اب آپ ایک ایک چیزوں میں دیکھیے کیا کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو. بس ٹھیک ہے. یضرب اور یضربن میں کیا فرق دکھ رہا ہے آپ کو. الف بڑا جی پیڑ پر کسا تو کہاں لگا ہے الف رئیسہ جو آپ کہہ رہی ہیں، کہاں الف لگا ہے. جی یضربن لام الفعل جو کہ بے تھا اس پہ فتح آ گیا ہے، اس پہ پتہ ہے. ایک صیغہ 1 4 7 ان 5 صیغوں میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ نون ثقیلہ سے پہلے یعنی لام الفعل پہ فتح ہو گیا. لام الفعل پہ جو مضارع مرفوع پہ ضمہ تھا وہ فتح ہو پتہ گیا. ہو گیا. تبدیل ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں. جی آ گیا. جی جی اور دیکھیے ادھر دیکھیے چاروں تسنیہ پہ غور کیجئے. چاروں تسنیہ پہ غور کیجئے. کہاں ہے. یضربان میں، تضربان میں، تضربان میں، تضربان میں. چار ہو گئے. جی جی چاروں تسنیہ میں کیا تھا یہاں پہ تضربانے تھا. جی جب یہ نون ثقیلہ ہے تو تضربانے کا نون کہاں گیا. تضربانے میں جو نون اعرابی تھا وہ کہاں گیا. نون ثقیلہ ہے یہ تو نون ثقیلہ ہے، نون تاکید ہے. کہا کہ چاروں تسنیہ میں چاروں جی چاروں تسنیہ میں نہیں بلکہ جہاں جہاں نون اعرابی تھا سب جگہ، جہاں جہاں نون اعرابی تھا سب سب جگہ. چار تو تسنیہ میں تھا، جمع مذکر غائب، جمع جمع مؤنث مذکر حاضر حاضر اور واحد مؤنث حاضر.
دیکھ لیجئے نون ثقیلہ دکھ رہا ہوگا، جو پہلے نون تھا تضربونا یضربونا تضربینا، اس میں وہ نون اعرابی غائب ہے جی۔ جی تو آپ یہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ نون ثقیلہ مضارع کے 14 کے 14 صیغوں میں اس کے آخر میں ملتا ہے، 5 صیغے 1 4 7 13 14 میں جہاں علامت رفع ضمہ تھی وہاں لام الفعل پہ فتح آ جائے گا، لام الفعل پہ فتح آ جائے گا، جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ نون اعرابی گر جائے گا۔ اور بولیے چھٹے تیسرے اور 9ویں صیغے میں، تیسرے اور نو صحیح میں واو کی جہاں 9ویں ضمہ میں آ ہی، جائے گا تیسرے اور 9ویں صیغے میں ہی واو حذف ہو جاتی ہے، حذف واو ہو جائے حذف ہو جاتی ہے، لیکن لام الفعل کے ضمے کو باقی رکھیں گے، با کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے نہیں، تاکہ اس کے واو کے حذف ہونے پر دلیل بن سکے، پتہ لگ سکے یضربن میں بے کے بعد واو حذف ہوئی ہے، ضمے سے پتہ لگ رہا ہے گنا تھا یضربونا تھا، ٹھیک ہے، واو حذف ہو گئی، ٹھیک ہے، اور واحد النصاظر میں یا ہو جائے گی، اور لام پہ کسرہ باقی رکھیں گے تاکہ پتہ رہے یہاں سے یا گئی ہے، دیکھیں بے پہ کسرہ باقی ہے نہیں، تضربن سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی جی جی، جی سب کو سمجھ میں آیا؟ جی مولانا صحیح، سمجھ میں آیا؟ اور ایک چیز اور رہ گئی، ایک چیز اور کیا، چھٹے اور 12ویں صیغوں کو دیکھیے، چھٹے اور 12ویں صیغہ یہ ہے، 12واں صیغہ یہ ہے، آپ نے دیکھا بھائی چلیے یہاں پہ سب 7 جگہ تو نون اعرابی تھا، نون اعرابی گر گیا مثلا جی، نون لیکن کیوں گرا ہوگا ظاہراً آپ بتا سکتے ہیں؟ 3 نون ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، 3 نون ایک ساتھ اکٹھا، اب نہیں یزرے ہو والے سکتا میں ایک نون تھا اور نون مشدد بھی تو 2 نون ہے، نون جی، مشدد کا کیا مطلب ہے، جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 حرف 2 ہے، نون ہے جی، 2 2 ہے نون اور کے 3 نون ہو جاتے، لہذا اسے گرا دیا، ایسے ہی سیم یہاں بھی ہو رہا تھا لیکن یہاں نہیں گرا سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ نون اعراب کا نہیں تھا، نون ضمیر تھا، نون اعراب نہیں تھا، نون ضمیر ہے لہذا نون چھٹے اور 12ویں صیغے میں، ٹھیک ہے، جو اس کا نون ضمیر اور نون تاکید کے بیچ میں ایک الف کو لایا جاتا ہے، ایک الف لایا جاتا ہے، اس الف کا نام ہے الف فاصل، کیا نام ہے اس کا نام؟ الف فاصل الف الف فاصل فاصل، فاصلہ دینے والا الف، الف فاصل فاصلہ دینے والا الف، یہ 3 نون کے درمیان فاصلہ دے دیا اس نے، 3 نون کے درمیان، اب یہ 3 نون ایک جگہ نہیں ہے، اب 3 نون ایک جگہ نہیں ہے نہیں ہے، تو کتنے نہیں نقطوں پہ غور کیا، نون ثقیلہ جب پہلے مضارع کے 14 کے 14 صیغے میں لگتا ہے، اب نقطے گننا شروع کیجیے، 5 صیغے جہاں پر علامت رفع ضمہ تھی وہاں نون تاکید سے پہلے، نون ثقیلہ سے پہلے فتح ہو جائے گا جی، بولیے، ایک نقطہ، دوسرا نقطہ چھٹے اور 12ویں صیغے میں ضمیر کے نون اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان ایک الف لایا جائے الف گا آ جسے جائے الف گا فاصل چھٹے کہتے ہیں، 12ویں میں تیسرا قاعدہ جہاں جہاں علامت رفع نون اعرابی تھا نون اعرابی گر جائے گا نون ثقیلہ لگ کر، چوتھا نقطہ تیسرے اور 9ویں صیغے میں جو ضمیر واو تھی اس کو حذف کر دیا جائے گا، حذف ہو جاتا ہے اور نون تاکید آنے سے، ضمہ اس کا ضمہ باقی رہتا ہے، 5واں نقطہ 10ویں صیغے میں واحد النصاظر میں یا گر جاتی ہے ضمیر جی، اور کسرہ کسرے آ باقی جاتا رکھتے ہیں ہے تاکہ کسرہ بتائے کہ یہاں یا حذف ہوئی ہے، صحیح ہے نہیں یہ جی 5 نقطے پہلے اس کے نون تاکید ثقیلہ کے بارے میں ہیں، یہ 5 نقطے ثقیلہ کے بارے میں ثقیلہ نون سمجھ میں ثقیلہ آیا کہ نہیں؟ جی جی یہ تو تھا نون ثقیلہ، اب آئیے خفیفہ پہ بات آتی ہے، کس پہ بات آتی ہے؟ نون خفیفہ کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا، کہاں کہاں؟ چاروں، پہلا تسنیہ، دوسرا تسنیہ، ٹھیک ہے، دوسرا تسنیہ،
آئیے تیسرا تسنیہ یہ رہا، یعنی دوسرا سیغہ، پانچواں سیغہ، آٹھواں سیغہ اور 11واں سیغہ۔ ان 6 سیغوں میں بولیے 4 ہو گئے، 4 ہو گئے، 2 کون سے؟ جمع مؤنث غائب ہو، ہاں جمع مؤنث غائب کیا ہے؟ یہ رہا یضربنا، چھٹا سیغہ اور 12واں سیغہ۔ کہاں گیا بچے؟ 8 سیغے یا نہیں؟ 3 2 5 اور 3۔ اب اس کو ذرا خفیفہ کرنا شروع کیجیے، خفیفہ کرنا شروع کیجیے۔ دیکھیے اب ذرا پڑھ کے دیکھنا، یضربن یضربون، یضربن یضربون، تضربن تضربن، یہ 2 سیم ہے، یہ 2 سیم ہے۔ تضربن تضرب چوتھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں چوتھا 7واں صیغہ سے، تضربن تضربن تضربون تضربین اضربن نضربن۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے انہیں تاکید خفیفہ سے گردان سنائیے تو آپ نے کائے سے سنانا ہے؟ نصرہ ینصرو سے یا ضربہ یضربو سے؟ کہا جی نصرہ ینصرو۔ اب ینصرن ینصرون، تنصرن تنصرن تنصرون تنصرین انصرن انصرن، جی جی یقتلن یقتلون یقتلین تقتلین تقتلین تقتلون تقتلین اقتلن اقتلن، ٹھیک ہے؟ جناب یہ صرف 8 ہی سیغوں میں کیوں آتا ہے؟ اب یہ تو ان کا عرب والوں کا استعمال بتائے گا، وہ آ کے آپ سے پوچھے کہ ولید پور میں جو زبان بولی جاتی ہے آپ اس میں قائل ہو، ٹھیک ہو، ایسے کیوں بولتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگے کوئی مسئلہ تو اپنا استعمال ہے، ان کی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ اور ادبی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو لٹریچر پڑھیں گے عرب کا تو شاید اس میں کوئی ریزن دیا ہو، ٹھیک ہے؟ جی وجہ آپ خود دیکھ لیجیے کیوں نہیں آ سکتا، جی کیوں نہیں آ سکتا؟ یضربانے ہیں، ذرا نون خفیفہ ملانا، اس سے کیسے لگے گا؟ یضربانی یضربانی، جی 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 یضربانی، یا نا نون تو گر جاتا ہے شقیلہ میں، نون اعرابی گر جاتا ہے نا، جی تو یضربان ہو جاتا ہے، التقاء ساکنین ہوتا نہیں ہوتا؟ جی یضربان جی تضربان، التقاء ساکنین ظاہراً التقاء ساکنین ہو سکتا ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جی تضربن میں مثلا تضرب، تضریب نہ ہے تضرب نن ہو جاتا، تضریب نن، پتہ نہیں کیا وجہ رہی ہوگی، الف فاصل آتا تو تضریب نان، تضریب نان تب بھی التقاء ساکنین ہوتا، جی جی ہو سکتا ہے یہ وجہ رہی ہو۔ بہرحال آپ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے، کیسے؟ یضربن یضربون، واحد مذکر غایا، جمع مذکر غایا، واحد مؤنث غایا، جی تسنیہ جمع مؤنث غائب میں آتا ہی نہیں، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، جی واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی اب اگر ہم اس کو الگ سے کر کے پھر اور دیکھیں تو یہ گردان ایسے لکھی بھی دیکھیے گی آپ، گانا چاہتا ہوں دیکھیے اب پڑھیے گردان، پڑھیے اب گردان۔ اب اگر آپ کو کوئی کہہ لوں تو دیکھیے ثقیلہ کی سنانا آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ 14 کے 14 میں لگنا ہے، آسان سے سنا دے گا کوئی بھی، یضربن یضربان یضربون تضربن تضربان یضربنان تضربن تضربان تضربن تضربن تضربان تضربنان اضربن اضربن، لیکن اس میں ذرا سوچنا پڑے گا تھوڑا سا بس، ورنہ تو مجھے بچپن سے یاد ہے، دیکھیے میں بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں کیونکہ بچپن سے یاد ہے مجھے، ذہن ایک دفعہ لگا لیجیے کہ کہاں کہاں نہیں آتا، یا یضربن کے بعد سیدھا بے پہ ضم آ گیا بن، پھر تضربن تضربن تضربن، پھر تضربن اضربن اضربن، یہ جی یفتحو تھا، یفتحن یفتحون، تفتحن تفتحن تفتحون، تفتحین افتحن نفتحن، یہ یسمعو تھا، یسمعن یسمعون، تسمعن تسمعن تسمعون، تسمعین اسمعن نسمعن، ٹھیک ہے؟ معنی ہو جائیں گے یضربن، جی ضرور مارے گا وہ ایک مرد، ضرور ماریں گے وہ سب مرد، ضرور مارے گی وہ ایک عورت، ضرور مارے گا تو ایک مرد، ضرور مارو گے تم سب مرد، ضرور مارے گی تو ایک عورت،
ضرور ماروں گا میں یا میں عورت یا مرد کو ضرور ماریں گے ہم. صحیح ہے نہیں؟ جی چلیے آج ہم نے اس کو لکھ کے ایسے پریکٹس کر لیا ہے. کل اس کو ہم نقطے کے طور پہ لکھوا دیں گے. 5 نقطے یاد رکھنا. پہلا 5 صیغوں میں نون سے پہلے فتح آ جائے گا. جی جی جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ گر جائے گا. ثقیلہ کی بات کر رہا ہوں. جی جی نون وہ گر جائے گا. اور بولیے چھٹے اور 12ویں صیغے میں الف فاصل آئے گا. تیسرے اور 9ویں صیغے میں واو ہٹ جائے گا. 10ویں صیغے میں یا ہٹ جائے گا. 5 نقطے یاد رکھنا. باقی اور خفیفہ جہاں چاروں تسنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں نہیں آتا. باقی بس ہٹا کے اس کو ثقیلہ پہ سے تجدید ہٹا کے ساکن نون کر دیجیے گا, بن جائے گی گردان. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ووفق